अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था पहले फर्स्ट ईयर का वो आप सब लोगों ने सुन लिया होगा। और जैसे ही आपको पहले भी बताया कि आप लेक्चर सुनते हैं तो अपना रोल नंबर कमेंट कर दें ताकि जो अटेंडेंस है वो आपकी मार्क की जा सके। आप इसको मजाक समझ रहे हैं, एंड ऑफ द डे ये आपके लिए मुश्किलात का सामना बन सकती है ये आपकी अटेंडेंस। तो आपका लेक्चर सुनना ज़रूरी है और निरा सुनना ज़रूरी भी नहीं है। अगर कोई आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, कोई मसला बन रहा है कोई वॉइस का या वैसे, तो आप मुझे कमेंट करके या वैसे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं सारी इस तरह से, ठीक है कि नहीं ठीक है, हमें समझ आ रही है नहीं आ रही। तो आप ये खुद क्या कर सकते हैं, इसको हम मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया जी। उसके हमने पहले पढ़ा था आपका जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क के जो हमने कंपोनेंट पढ़े थे, जिसमें हमने टोकन रिंग पढ़ा था, राउटर पढ़ा था, गेटवे पढ़ा था, ब्रिज वगैरह पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिस्कस डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल। कहता है नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन से हैं और आपके जो लैन प्रोटोकॉल हैं उनको डिस्कस करो, बयान बयान करो। तो सबसे पहले हमें प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली जो प्रोटोकॉल क्या होता है, जब दो डिवाइसेस ने ना आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है, आपस में कोई मैसेज सेंड करना होता है या रिसीव करना होता है, तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स बयान कर लेते हैं। मतलब जो मैसेज आप सेंड करेंगे वो किस कम्युनिकेशन मीडिया के ज़रिए ट्रांसमिट्स होगा, या उस मैसेज की स्पीड क्या होगी, या वो कौन सा जो क्या कहते हैं वो वे इख्तियार करेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो रूल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। कहते हैं जो आपकी जो नेटवर्क प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, ये आपका रूल्स का एक सेट है जो कि आपके कंप्यूटर जो कि नेट पर मौजूद है, नेटवर्क पर मौजूद है, जो कि आप इंफॉर्मेशन आप हमें शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी अगर आपने जो कंप्यूटर आपका नेटवर्क पर मौजूद है तो दो कंप्यूटर ने आपस में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, तो वो जो रूल इस्तेमाल करेगा, जिन रूल को फॉलो करते हुए वो डाटा को ट्रांसफ़र करेगा, उसको क्या कहेंगे, हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहेंगे। द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विद प्रोटोकॉल। कहते जो आपकी डिवाइसेस नेटवर्क में शामिल हैं वो आपके प्रोटोकॉल के बगैर कम्युनिकेट नहीं कर सकती, मतलब वो मैसेज ना ही सेंड कर सकती है ना ही वो रिसीव कर सकती है। टाइप्स ऑफ लैन प्रोटोकॉल। कहता है कि लैन प्रोटोकॉल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ईथरनेट, सबसे पहले इसकी टाइप्स ईथरनेट। ईथरनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। वो कहते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल है वो कौन सी आपकी ईथरनेट है। इट यूजेज हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। कहता है ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल और बस टोपोलॉजी को यूज़ करती है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। ये सस्ती है और इसको इंस्टॉल करना यानी बनाना और मैनेज करना और इसे संभालना आसान होता है। ऑल कंप्यूटर इन ईथरनेट यूज सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डाटा। कहते हैं जो कि आपके तमाम कंप्यूटर जो कि ईथर नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं वो एक ही केबल को डाटा को सेंड करने के लिए और डाटा को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे मस्ट फॉलो सेम रूल फॉर कम्युनिकेशन। कहते हैं कुछ रूल्स होते हैं यानी डाटा को सेंड करने के लिए, यानी आप डाटा किस स्कीम में किस चीज़ में आपने इनकोड करना होता है, वो बाइनरी फॉर्म में, वो डिजिटल फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं कि वो जो रूल्स डिफाइन किए गए होते हैं, जो प्रोटोकॉल डिफाइन किए जाते हैं, उसके मुताबिक वो क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इफ़ टू और मोर कंप्यूटर ट्रांसमिट्स डाटा एट द सेम टाइम। अगर कहता है दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं वो एक ही वक्त पर डाटा को ट्रांसमिट्स करते हैं, द मैसेज कैन बी लॉस्ट। मैसेज क्या हो सकता है, वो लॉस्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर दो ही कंप्यूटर एक ही वक्त में डाटा सेंड करते हैं, ए बी को सेंड करता है और बी उसी वक्त ए को सेंड करता है, तो उनके मैसेज की आपस में कोलिजन हो जाती है, जिसकी वजह से आप उसका जो मैसेज जो है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। ए कंप्यूटर चेक्स इफ द केबल इज यूज बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। क्या करता है कि जो कंप्यूटर है वो चेक करता है केबल को, क्या जो आपकी केबल है वो बिजी तो नहीं है, यानी उसमें कोई डाटा पहले सेंड तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। द कंप्यूटर वेट इफ द केबल इज बीइंग यूज्ड। कंप्यूटर क्या करता है, वो इंतज़ार करता है कि अगर आपकी जो केबल है वो पहले इस्तेमाल की जा रही हो। द कंप्यूटर वेट्स के उसको इट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग डाटा व्हेन द केबल इज फ्री। फिर ये डाटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है जैसे ही आपकी केबल क्या होती है, फ्री होती है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड सी एस एम ए सी एस। इसकी
یہ جو پروسیس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کلائنٹ ڈیٹیکشن. اس عمل کو ہم کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کلائنٹ ڈیٹیکشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب انٹرنیٹ میں یہی ہوتا ہے کہ جو اگر کسی بھی ڈیوائس نے کوئی ڈاٹا سینڈ کرنا ہوتا ہے تو جس وائر کے ذریعے، جس کمیونیکیشن میڈیا کے ذریعے وہ ڈاٹا کو سینڈ کرتے ہیں اس کو وہ پہلے چیک کر لیتے ہیں. اگر تو وہ فری ہو تو پھر وہ ڈاٹا سینڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ فری نہیں نہ ہو، مطلب اس میں پہلے کوئی بھی ڈاٹا سینڈ کیا جا رہا تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ویٹ کرتے ہیں. ویٹ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی ڈاٹا سینڈ کیا جا رہا ہو اور یہ بھی ڈاٹا سینڈ کر دیں، ایک تو آپ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت سلو ہوگی اور آپ کی کلین بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ڈاٹا لاسٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہماری سیکنڈ جو پروٹوکول ہے اس کا نام ہے ٹوکن رنگ. جیسے کہ ٹوکن رنگ، ٹھیک ہے، تو نام سے ہی ظاہر ہے اس میں کوئی ٹوکن نہ ہوگا. ٹھیک ہے، ٹوکن رنگ از آلسو نون ایز لینڈ ٹیکنالوجی. ٹوکن رنگ کو آپ کیا کہتے ہیں؟ لینڈ لوکل ایریا نیٹورک ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں. It allows network devices to access the network by passing a special signal called token. یعنی یہ آپ کی نیٹورک ڈیوائسز کو نیٹورک کو ایکسیس کرنے کے قابل بناتا ہے کس ذریعے؟ اگر وہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ سگنل ایک جس کا نام ٹوکن ہے اس کو پاس کرتے ہیں. یعنی یہ وہ آپ کی نیٹورک ڈیوائس جس کے پاس ایک سگنل جس کا نام ٹوکن ہے، وہ نیٹورک ڈیوائس جس کے پاس ٹوکن ہے وہی آپ کے جو نیٹورک کو ایکسیس کر سکتی ہے. جس طرح اگر آپ نے کہیں جانا ہو تو اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے ٹرین کا تو آپ نے ٹرین میں کہیں سفر کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹکٹ ہے تو تبھی آپ سفر کر سکتے ہیں نا. اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو آپ ٹرین میں سفر نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر جو ٹوکن ہے، اگر جس بھی ڈیوائس کے پاس ٹوکن موجود ہوگا وہی آپ کے نیٹ ورک کو ایکسیس کر سکے گی، نیٹ ورک کو یوز کر سکے گی. ٹوکن از لائک اے ٹکٹ. ٹوکن آپ کی ٹکٹ کی طرح ہی ہوتا ہے. A device can transmit data over the network only if it has a token. کہتے ہیں آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ نیٹ ورک پر ڈاٹا تبھی سینڈ کر سکتی ہے، تبھی ٹرانسفر کر سکتی ہے اگر اس کے پاس ٹوکن موجود ہو. Only one token is available in one network. وہ کہتے ہیں ایک نیٹ ورک پر صرف ایک ہی ٹوکن اویلیبل ہوتا ہے. That's why no collision can occur. یہی وجہ ہے کہ اس میں collision occur نہیں ہوتی. But the data transmission rate is slow. لیکن جو اس کی ڈاٹا سینڈ کرنے کی سپیڈ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. When a computer wants to send a message, کہتا ہے جب بھی کمپیوٹر نے میسج کو سینڈ کرنا ہوتا ہے یہ تین کام کرتا ہے. پہلے کیا کرتا ہے؟ gets the token. ٹوکن کو حاصل کرتا ہے. puts the data on the token. ٹوکن پر ڈاٹا رکھ دیتا ہے. at the address of receiving computer. جس کمپیوٹر کو اس نے ڈاٹا بھیجنا ہوتا ہے اس کا ایڈریس اس پر رکھتا ہے. یعنی اگر ٹوکن رنگ کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کوئی ڈاٹا سینڈ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ ٹوکن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ ٹوکن پر ڈاٹا رکھتے ہیں اور ڈاٹا رکھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹوکن کو اس کمپیوٹر کا ایڈریس دیتے ہیں جس کو آپ نے ڈاٹا بھیجنا ہوتا ہے. ٹوکن رنگ از بیسڈ آن رنگ ٹپالوجی بٹ کین آلسو بی یوزڈ ان اسٹار ٹپالوجی. کہتا ہے جو ٹوکن رنگ ہے وہ آپ کی رنگ ٹپالوجی پر بیس کر ہوتے بنیاد کرتا ہے، لیکن آپ اسٹار ٹپالوجی میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. دا ٹوکن پاس فرام کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر. کہتا ہے ٹوکن کیا ہے؟ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے. دا کمپیوٹر whose address match with address stored in the token gets the data. کہتے ہیں ہر کمپیوٹر جو ہے وہ ٹوکن کو چیک کرتا ہے اور اس کی جو ٹوکن میں موجود ایڈریس ہے اس کو اپنے ایڈریس کے ساتھ میچ کرتا ہے. اگر کسی بھی کمپیوٹر کا ایڈریس اس ٹوکن پر لکھے گئے ایڈریس سے میچ ہو جاتا ہے تو وہ ڈاٹا کو رکھ لیتا ہے، ادروائز جو آپ کا ٹوکن ہے وہ نیکسٹ کمپیوٹر کی طرف موو کر جاتا ہے. It then returns the message to sending computer to indicate the data has been received. یہ پھر کیا کرتا ہے؟ ایک میسج سینڈنگ کمپیوٹر کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثلا ایک ٹوکن جو ہے نا وہ ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے پاس جاتا ہے کیونکہ ٹوکن میں ریسیونگ کمپیوٹر کا ایڈریس ہوتا ہے، یعنی جس کمپیوٹر کو اس نے بھیجنا ہوتا ہے. تو ہر کمپیوٹر جو اپنے ایڈریس کو جو ٹوکن میں موجود ایڈریس ہے اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ چیک کرتا ہے. جیسے ہی کسی بھی کمپیوٹر کا جو ایڈریس ہے ٹوکن میں موجود ایڈریس کے میچ کر جاتا ہے وہ ٹوکن ڈاٹا رکھ لیتا ہے اور ایک سگنل سینڈ کر دیتا ہے کس کو؟ آپ کے سینڈنگ کمپیوٹر کو. جی اس کے بعد ہماری باری آتی ہے تھرڈ پروٹوکول کی جس کا نام ہے آرک نیٹ. آرک نیٹ اسٹینڈ فار اٹیچڈ ریسورس کمپیوٹر نیٹورک. آرک نیٹ کی جو فل فارم ہے وہ کیا ہے؟ اٹیچڈ ریسورس کمپیوٹر نیٹورک. اٹ از اے لین پروٹوکول. یہ آپ کے لوکل ایریا نیٹورک پروٹوکول ہے. اٹ واز انٹروڈیوس ان 1977. یہ 1977 میں بنائی گئی تھی. اٹ یوزز ٹوسٹڈ پیئر کویکسل کیبل اینڈ فائبر آپٹکس میڈیا. یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کی ٹوسٹڈ پیئر کو کویکسل کیبل کو اور فائبر آپٹکس میڈیا کو یوز کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ تینوں ٹائپس ہم آگے پڑھیں گے تھرڈ چیپٹر میں.
ARC-Next uses star, bus or combination of these topology. کہتا ہے جو آپ کی ARC-Next ہے, جو ARC-Next پروٹوکول ہے, وہ آپ کی star topology میں, bus topology یا ان دونوں کی کمبینیشن میں آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد the original ARC-Next protocol was very slow. کہتے ہیں جو آپ کی اوریجنل ARC-Next پروٹوکول تھی, جو آپ کی ابتدائی تھی, جو اصل ARC-Next پروٹوکول تھی, وہ کیا تھی, بہت سلو تھی. It supported transmission rate of 2.5 megabits per second. یہ کیا کرتی تھی, 2.5 megabits per second کی جو سپیڈ کو سپورٹ کرتی تھی, یعنی اس کی سپیڈ کیا تھی, زیادہ سے زیادہ 2.5 megabits per second. It become popular because it was inexpensive and reliable. کہتے ہیں یہ مشہور ہوگی کیونکہ یہ سستی تھی اور قابل اعتبار تھی, یعنی یہ ایفیشینٹ کام کرتی تھی, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے کام کرتی تھی. It is also easy to set up and expand. اس کو بنانا آسان تھا, اور اس میں اس کی جو لینگتھ ہے یا اس کی جو ورکنگ کو ایکسٹینڈ کرنا بڑھانا, وہ بھی کیا تھا, آسان تھا. Fast ARC-Next increased the transmission rate to 100 megabits per second. کہتے ہیں جو اس کے بعد ARC-Next کے بعد ایک نئی پروٹوکول آئی تھی جس کا نام تھا فاسٹ ARC-Next. اس نے کیا کیا تھا کہ جو سپیڈ تھی وہ اس کو 100 MB تک 100 میگا بٹس پر سیکنڈ تک اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی. پہلے جو آپ کی ARC-Next کی سپیڈ تھی وہ تھی 2.5 MB پر سیکنڈ, ٹھیک ہے, میگا بٹس پر سیکنڈ. اور اس کے بعد جو نیو ARC-Next ٹیکنالوجی آئی, اس میں سپیڈ تھی 100 MB پر سیکنڈ, یعنی 100 میگا بٹس پر سیکنڈ, ٹھیک ہے. تو یہ تو تھی ہماری لین پروٹوکول اور اس کی ٹائپ. یہ آپ کا لانگ کویشچن آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا یہ شارٹ کویشچن آتا ہے, رائٹ اے نوٹ آن TCP/IP, یعنی TCP/IP پر نوٹ لکھیں, یا پوچھ لیتا ہے واٹ از TCP/IP, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا 2 نمبر کا شارٹ کویشچن ہے. TCP/IP اسٹینڈ فار ٹرانسمیشن پروٹوکول انٹرنیٹ پروٹوکول. TCP/IP کی فل فارم ہے ٹرانسمیشن پروٹوکول اور ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول اینڈ انٹرنیٹ پروٹوکول. It is the protocol used by every computer and the network. یہ وہ پروٹوکول ہے جو ہر کمپیوٹر جو نیٹ ورک کو استعمال کرتا ہے اس کے پاس جو وہ اسے استعمال کرتا ہے, یعنی جو بھی کمپیوٹر آپ کے نیٹ ورک کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے TCP/IP پروٹوکول ہونا ضروری ہے. The protocol is a set of rules and procedure that defines how computer receive and transmit data over the network. کہتے ہیں پروٹوکول کیا ہے, وہ آپ کے رولز یا پروسیجر کا ایک سیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پروسیجر ہوتے ہیں مثلا طریقہ, رولز آپ کے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے قوانین ہوتے ہیں. تو پروٹوکول آپ کے رولز اور پروسیجر کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو کہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح جو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ نیٹ ورک پر ڈاٹا کو سینڈ یا ریسیو کر سکے گا, کس طرح آپ کی کمپیوٹر جو ہے نیٹ ورک پر ڈاٹا کو سینڈ کرے گا یا ریسیو کرے گا, ٹھیک ہے. وہ سپیڈ کیا ہوگی, وہ کون سا کمیونیکیشن میڈیا ہوگا, ٹھیک ہے. TCP/IP ensure reliable connection between different computer that communicate over internet. کیا کرتا ہے TCP/IP, کیا کرتا ہے کہ وہ اس جو reliable connection کا انشور کرتا ہے, یعنی اس کو یقینی بناتا ہے between different computer that communicate over internet, یعنی مختلف کمپیوٹر کے درمیان یہ ایک reliable کنیکشن کو انشور کرتا ہے, مطلب ایک کنیکشن جو کہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اس کو انشور کرتا ہے, اس کو یقینی بناتا ہے. ڈیٹ کمیونیکیٹ اوور انٹرنیٹ, جو کہ آپ کے انٹرنیٹ پر کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. یعنی آپ کے جو 2 ڈیوائسز ہیں, ٹھیک ہے, کمپیوٹر 2 ڈیوائسز آپس میں جو کہ کمپیوٹر جو انٹرنیٹ پر آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, تو ان کے کنیکشن کو جو ریلائبل بناتا ہے, یقینی بناتا ہے کہ یہ اچھا کنیکشن ہے, وہ کون سی پروٹوکول ہے, وہ آپ کی TCP/IP پروٹوکول ہے. It is used to identify every computer on the internet separately. یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہر کمپیوٹر جو آپ کے انٹرنیٹ پر موجود ہے اس کو علیحدہ علیحدہ ان کی شناخت کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, یعنی ہر کمپیوٹر کا ایک علیحدہ IP ایڈریس ہوگا, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ پروٹوکول ہر کمپیوٹر کا ایک علیحدہ IP ایڈریس ہوگا, تو آپ کمپیوٹر کو IP ایڈریس کی مدد سے علیحدہ علیحدہ ان کی پہچان کر سکتے ہیں. تو یہاں تک آپ کا پڑھا ہے یہ شارٹ کویشچن, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد IST یہ بھی نہیں ہے آپ کا شامل. تو آج کا لیکچر آپ کا یہاں تک ہی کافی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں. جیسے یہ چیپٹر آپ کا اینڈ ہوتا ہے تو ہم اس کا ایک اچھا سا کیا ہوتے ہیں ٹیسٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں گروپ میں, یا ویسے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور بہتر یہی ہے کہ جو آپ پڑھیں یہ آپ ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو جائے. اوکے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.